گزشتہ جمعے میں طہارت و پاکیزگی اور نظافت کی اسلام میں کیا اہمیت ہے، اس سلسلے میں چند بیش قیمت اور قیمتی باتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھی۔ آج پھر اسی عنوان کے تحت چند قیمتی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ طہارت و نظافت جو انسان اختیار کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک محبوب ہوتا ہے، اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت والجلال کا فرمان ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ اس قبیلے اور خاندان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو طہارت کو، پاکیزگی کو محبوب رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی پاکیزگی کو، طہارت کو پسند کرتا ہے۔ اور اسلام، دین اسلام کی خصوصیت اور اس کی امتیازی صفت میں سے ہے کہ اس نے انسان کو، مسلمانوں کو پاکیزگی کا اور نظافت کا ہر موقع سے خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ زندگی کے ہر مرحلے پر، صبح سے شام تک، گھر سے مسجد بازار تک، کارخانے فیکٹری تک، زندگی کے ہر مرحلے پر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اور اسلام نے مسلمانوں کو طہارت و نظافت کے خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ طہارت کسے کہتے ہیں؟ طہارت کا معنی ہے پاکیزگی، پاکی حاصل کرنا۔ طہارت فقہی اعتبار سے علماء فقہ کی نظر میں نجاست اور گندگی سے پاک ہونے کا نام طہارت ہے۔ اس کے بالمقابل دوسرا لفظ بولا جاتا ہے نظافت، طہارت و نظافت۔ طہارت کہتے ہیں نجاست سے، ناپاکی سے، گندگی سے پاک ہونے کو، اور نظافت کہتے ہیں کہ ناپاکی نہ ہو لیکن انسان کی فطرت میں صفائی ہے۔ جیسے اس کی مثال یہ ہے کہ انسان ناپاک نہیں ہے، بدن کے کسی حصے پر کوئی ناپاکی نہیں لگی ہے، انسان گرمی کی وجہ سے نہاتا ہے، بدن پہ کپڑے ہیں، میلے ہو گئے، 2-3 دن پہنا اور وہ گندا ہو گیا، اب اس کپڑے کی صفائی کا نام طہارت نہیں، نظافت ہے۔ ہاں، اس کپڑے پر اگر ناپاکی لگ جائے، پیشاب لگ جائے، کوئی اور ناپاکی لگ جائے، اب اگر اس کو صاف کرتے ہیں تو اس کو نظافت نہیں، اس کو طہارت بولتے ہیں شریعت میں۔ اور صرف میلے ہونے کی وجہ سے، یہ ناپاک میلا ہونا ناپاکی نہیں ہے، اب اگر اس کو صاف کیا جائے تو اس کو نظافت بولتے ہیں۔ ایسے ہی انسان جمعے کے دن غسل کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جمعے کے دن خاص طور سے غسل کرنے کا حکم دیا ہے، لہذا ناپاکی بدن پہ کچھ نہیں ہے، لیکن انسان نہا رہا ہے، ہر 2 دن کے بعد نہا رہا ہے، روزانہ غسل کر رہا ہے، تو اس غسل کا نام جو بغیر ناپاکی کا ہے اس کو بولتے ہیں نظافت۔ اور اگر انسان ناپاک ہو جائے، منی کا قطرہ بدن میں لگ جائے، پیشاب کی چھینٹیں لگ جائے، یا اور کوئی گندگی لگ جائے جس کی وجہ سے انسان ناپاک ہو جائے، اب اگر وہ نہاتا ہے، غسل کرتا ہے، تو اس نہانے اور اس غسل کرنے کو شریعت میں طہارت کہا جاتا ہے۔ یہ ہے دونوں میں فرق، طہارت و نظافت، یہ دونوں اسلام کا اہم حصہ ہے، دونوں کا اسلام نے حکم دیا ہے۔ ہر موقع سے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کے خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں اذا استيقظ احدكم من نومه، کہ جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو جائے، جب سو کر اٹھے
تو اس کو چاہیے کہ پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھ کو 3 مرتبہ دھوئے۔ ہاتھ ناپاک نہیں ہے، لیکن نظافت کا چونکہ اسلام نے خیال کیا ہے، اسلام نے، اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ جب انسان سو کر اٹھتا ہے تو اس کے بعد نہ پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اس کے لیے ضروری اور لازم ہے کہ پہلے اپنے ہاتھ کو دھوئے، چاہے وہ ٹینکی کو چلا کر دھوئے یا کسی اور برتن کے ذریعے پانی کو لے اور اپنے ہاتھ کو دھوئے، پھر اس ہاتھ کو پانی میں ڈالے۔ اور پھر اسلام نے فقہ کی کتابوں میں اس کے طریقے الگ الگ بیان کیے گئے ہیں کہ اگر کسی انسان کا دونوں ہاتھ ناپاک ہے یا کوئی گندگی میں ملوث ہے تو پھر کیسے دھویا جائے، یہ اس کی لمبی تفصیل ہے۔ خیر، اسلام نے صفائی کا اور نظافت کا یہ خیال کیا ہے۔ اسی طریقے سے اسلام نے حکم دیا کہ جب آپ بیت الخلاء جائیں، سو کر اٹھے، اب بیت الخلاء جانے کی باری ہے، بیت الخلاء جائیں گے تو پھر ہمیں بھی وہاں نظافت کا خیال رکھنا ہے۔ اسلام نے حکم دیا کہ آپ بیت الخلاء جائیں تو سب سے پہلے دعا پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب آدمی بیت الخلاء جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ شیطان سے پناہ مانگ لے، یعنی اللہ کی پناہ میں آ جائے، شیطان کی خباثت سے، شیطان کی شیطانی سے وہ اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے دعا بتائی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھ رہے کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، من الخبث والخبائث، خبیث مرد شیطان سے اور خبیث جنات شیاطین سے بھی، یعنی دونوں قسم کے خبیث جنات مرد و عورت سے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کیونکہ اللہ کے نبی نے یہ حکم اس لیے دیا، بیت الخلاء میں وہ شیاطین، وہ جنات جو گندے قسم کے ہوتے ہیں وہ اپنا مسکن بناتے ہیں، اور جب انسان بیت الخلاء میں جاتا ہے اس کی نظریں پڑتی ہے، اور جب انسان یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو شیطان کی نگاہ میں اور انسان کی شرمگاہ کی نگاہ کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے۔ اس دعا کے پڑھنے کے بعد شیطان کی نظر سے انسان کی شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے دوسری حدیث میں، ابو داؤد کی دوسری حدیث میں فرمایا کہ جب انسان بیت الخلاء جائے تو بسم اللہ پہلے پڑھے، یعنی داخل ہونے سے پہلے پھر یہ دعا پڑھے۔ علماء نے دونوں کو جمع کیا اور یہ حکم دیا کہ جب آدمی بیت الخلاء جائے تو اس طریقے کی دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ میں اللہ کے نام سے جا رہا ہوں اور اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں مرد و عورت جنات شیاطین کی خباثت سے، ان کی گندگیوں سے، ان کی بد نظریوں سے، اے اللہ میں تیری پناہ میں آ رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، اور یہی نہیں، یہاں اب شہروں میں بیت الخلاء بن گئے، اب ایک محدود جگہ بن گئی۔ جب نبی علیہ السلام کا زمانہ تھا اور آج بھی دیہاتوں میں لوگ کھلے میدان میں جاتے ہیں، کھلی جگہوں پر جاتے ہیں واش روم کے لیے، بیت الخلاء کے لیے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تمہیں ایسی ضرورت پڑے اس کی تو تم آبادی سے کافی دور جاؤ اور ایسی جگہ پر جاؤ جہاں پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ اللہ کے نبی نے ان چیزوں کا حکم دیا اور فرمایا کہ آدمی دعا پڑھے اور جب بیٹھنے کے قریب ہو جائے پھر اپنے کپڑے کو اتارے، ایسا نہیں کھڑے ہو کر ہی کپڑے کو اتارے، بلکہ تھوڑا سا جھک جائے، اس کے بعد کپڑے کو اتارنے کی کوشش کرے، اس کے بعد کپڑے کو اتارے، تاکہ وہ شیطان کی نگاہ سے بچ کر رہے۔ یہ اسلامی وصف ہے، یہ اسلامی خوبی ہے۔ اسلام نے انسان کو زندگی کے ہر مرحلے پر صفائی کا اور ستھرائی کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ پانی کا استعمال کرے، اور پھر اس سے پہلے اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ آیت نازل فرمائی، گزشتہ جمعے میں نے اس کی وضاحت کی تھی کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف اس لیے کی کہ وہ استنجا بھی کرتے تھے، واش روم میں جاتے تو پہلے ڈھیلے کا استعمال کرتے، اس کے بعد پھر پانی کا استعمال کرتے۔ آج چونکہ ڈھیلے کا زمانہ نہیں ہے، اب آپ لوگ ڈھیلا شہروں میں استعمال نہیں کیا جاتا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پانی سے صحیح سے اپنے مقعد کو، اپنی گندگی کی جگہ کو صاف کریں۔ ایسا نہ ہو کہ وہاں پر کہیں آس پاس میں یا جو بال کے ذرات ہیں ان ذرات میں گندگی لگ جائے۔ بسا اوقات انسان پیشاب کرتا ہے اور
پیشاب کے قطرات بہت سے انسانوں کے ٹپکتے رہتے ہیں. انسان نے پیشاب کیا اور پیشاب کے بند ہوتے ہی پانی ڈالا اور پھر اٹھ کر وہ آ گیا. نہیں، اس سے اگر خدا نہ خواستہ آپ نمازی ہیں اور آپ نے استنجا کیا اور استنجا کرتے ہی پانی لیتے ہی آپ اٹھ کر آ گئے، پھر پیشاب کا قطرہ نکلا تو آپ ناپاک ہو گئے. لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی جب استنجا کرے تو پانی لینے کے بعد اولاً تھوڑی دیر رکے. جب استنجا بند ہو جائے، پیشاب کا قطرہ ٹپکنا بند ہو جائے صحیح سے، اس کے بعد پانی سے دھوئے. بہت سے لوگ لوٹے کے اس کی جو سوراخ ہوتی ہے اس سوراخ سے پانی ڈال لیتے ہیں، ہاتھ لگانا معیوب سمجھتے ہیں. یاد رکھیے اس کے جو آس پاس جو ختنہ کرتے ہیں، اس کے جو ذرات ہوتے ہیں، وہاں پر میل جمع ہوتا ہے، وہاں پر گندگی جمع ہوتی ہے. لہذا ہاتھ کے ذریعے، اس کے بائیں ہاتھ کے ذریعے اسلام نے حکم دیا کہ آپ اس کی صفائی کیجئے. اور میں اس کا فائدہ بناؤں طبی اعتبار سے، اگر آدمی اس کے آس پاس کی جگہ کو پانی سے صحیح صاف کرتا ہے تو پھر اس کی نفسانی خواہشات، اگر وہ شادی شدہ ہے تو بیوی کے ساتھ صحبت کرنے میں اس کی ٹائمنگ میں اضافہ ہوتا ہے. بہت سے لوگوں کی ٹائمنگ میں کمی ہونے کی ایک بڑی وجہ میں یہ بھی ہے کہ وہ وہاں اس جگہ کی صفائی کا خیال نہیں رکھتے. لہذا اسلام نے حکم دیا کہ آپ اس کو پانی سے صحیح سے دھوئیے، لیکن پانی تب لگائیے جب پانی پیشاب کا قطرہ بالکل بند ہو جائے. دیکھیے اس کی مثال یہ ہے کہ آدمی ٹوٹی وضو کرنے کے لیے ٹوٹی کھولتا ہے، یا گھر میں پانی کا جو نل ہے آپ اس کو بند کر دیجئے. بند کرنے کے بعد بھی کیا ہے، اس کے قطرات ٹپکتے رہتے ہیں. سیم اسی طریقے سے پیشاب کا وہ راستہ ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے بند ہو جاتا ہے، لیکن اس کے راستے میں ذرات باقی رہ جاتے ہیں. پھر وہ ذرات جب انسان اٹھتا ہے اور حرکت کرتا ہے تو پھر وہ ذرات باہر کو نکل کے آتا ہے. اسلام نے فقہ کی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے، اللہ کے نبی نے پہلے حکم دیا کہ آدمی کو پیشاب کے قطرے سے بچنے کے لیے جتنی تدبیریں کی جا سکتی ہیں ان کو کرنا چاہیے. ان تدبیروں میں سے فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر آدمی جیسے پیشاب کیا اٹھ جائے اور 2-3 بار اٹھنا اور بیٹھنا کر لے تو جو ذرات پیشاب کے قطرات رہ گئے راستے میں وہ نکل جائیں گے. اسی طریقے سے حکم دیا کہ وہ کسی طریقے سے 2-4 قدم چل لے. آج بھی ہم نے ہمارے اس علاقے میں، ہندوستان کے اس علاقے میں لوگ ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے. جب میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھ رہا تھا تو اس وقت میں نے دیکھا کہ جو آسام کے بچے تھے، جو کیرلا کے بچے تھے، ہم لوگ اتنا اہتمام نہیں کرتے تھے. ہم لوگ ٹیشو پیپر کا استعمال کر لیا، ڈھیلا نہیں، ٹیشو پیپر سے صاف کر لیا، اس کے بعد پھر پانی سے صاف کر لیا، اور پانی کے بعد پھر ٹیشو پیپر کا استعمال کر لیا، تو اس سے بھی صفائی آ جاتی ہے. ان لوگوں کو ہم نے یہ دیکھا، آسام اور کیرلا کے طلباء کو یہ دیکھا کہ وہ استنجا کے لیے جاتے تھے اور پھر باہر آتے تھے، پھر چہل قدمی کرتے تھے، پھر دوبارہ استنجے کے لیے جاتے تھے، پھر پانی سے صاف کر کے پھر آتے تھے. یعنی اس راستے میں جتنے ذرات ہو، پانی پیشاب کے جتنے قطرات ہو وہ سارے باہر آ جائیں. اس کے بعد پھر صفائی، یہ صفائی کا خیال رکھنا چاہیے. حضرت مولانا قاری عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، حضرت مولانا کا ایک معمول تھا کہ اگر وہ چھوٹے استنجے کے لیے بھی جاتے تقریباً ان کو آدھا گھنٹہ لگتا تھا. یہی معمول ہمارے اکابرین کا طرز عمل یہی رہا ہے کہ صفائی اور ستھرائی کا بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے. آدمی کیا ہوتا ہے، آدمی نے استنجا کیا، پیشاب کیا اور اٹھ کر چل دیا پانی لے کر. اب پانی کے پیشاب کے قطرات اس کے پینٹ میں، اس کے پاجامے میں چپل لگ گیا، پھر وضو کیا، نماز پڑھ لی. جب اس کا پیشاب ہی استنجا ہی صحیح نہیں ہوا تو نہ وضو صحیح ہوگا اور نہ پھر اس کی نماز صحیح ہوگی. اس لیے ہاں، اگر کسی کو سلسلے بول کی بیماری ہے، بہت سے لوگوں کو ایسی بیماری ہوتی ہے کہ ہمیشہ پیشاب کے قطرات اس کو ٹپکتے رہتے ہیں، پھر اس کا مسئلہ شریعت میں الگ ہے. جس کو ایسی کوئی بیماری ہو آپ میرے پاس آئے، میں اس کو سمجھاؤں گا کہ اگر کسی کو مسلسل بیماری ہے، مسلسل پیشاب کے قطرات ٹپکنے کی شکایت ہے تو پھر شریعت نے اس کا حکم الگ رکھا ہے. اس لیے کہا گیا الدین النصیحہ، الدین یسرون، کہ دین آسان ہے. دین کے آسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر دین میں کوئی دین پر عمل کرتے ہوئے کسی کے ساتھ کوئی ایسی کنڈیشن آ جائے تو اسلام نے اس کی آسانی کا خیال کیا ہے کہ اس کے حکم کیا ہے. تو ہمیں استنجا کرنے میں اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ ہمیں پاکی کی اور صفائی کی بہت زیادہ خاص خیال رکھنا ہے. یہ تو استنجے کی بات ہو گئی، واش روم میں جانے کی بات ہو گئی. اور جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے میں بھی
ہمیں بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے. وضو کے فرائض ہیں، وضو کی سنتیں ہیں، یہ ساری چیزیں. اور جب ہم غسل کریں تو ہمیں بھی ان غسل کرنے میں غسل کے فرائض کا، غسل کی سنتوں کا، غسل کے مستحبات کا، غسل کے طریقے کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چند چیزیں ایسی ہیں جو تمام انبیاء کی سنت رہی ہے. یا اللہ کے نبی نے فرمایا چند چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی فطرت میں سے ہے. ان میں سے اللہ کے نبی نے فرمایا ایک چیز ہے زیر ناف بال کو صاف کرنا. زیر ناف بال صاف کرنا یہ انسانی فطرت میں داخل ہے. آپ بہت سی جگہوں پر سکھ مذہب میں، سکھوں کے ہاں اگر آپ ریسرچ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ مغربی تہذیب کی کتابوں میں یہ بات درج ہے کہ سکھوں کے ہاں زیر ناف بال صاف کرنے سے اور اسی طریقے سے دیگر جگہوں کی گندگی کے بال کو صاف کرنے سے وہ اپنے مذہب سے خارج ہو جاتا ہے. اور بہت سے دھرموں میں تو ایسا ہے کہ پورے بدن میں سے کہیں کے بال کو آپ کاٹ نہیں سکتے. وہ آپ نے دیکھے ہوں گے بہت سے دھرم کے لوگوں کو، کہیں پورے بدن کے کسی بال کو نہیں کاٹ سکتے. لیکن اسلام نے یہ حکم نہیں دیا. اسلام نے کہا جہاں جہاں گندگی کے جمع ہونے کا خدشہ ہے، جہاں جہاں سے بیماری کے پھیلنے کا خدشہ ہے، اسلام نے حکم دیا کہ آپ ان بالوں کو صاف کیجئے. انہی میں سے ایک زیر ناف اور بغل کا بال صاف کرنا ہے. لہذا بہت سے مسلمان اس میں غفلت برتتے ہیں. 7 دن میں اور 15 دن کے اندر اندر زیر ناف اور بغل کے بال کو صاف کرنا یہ سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے کہ اللہ کے نبی کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی 15 دن میں یا 7 دن میں اپنے بغل اور زیر ناف بال کو صاف کیا کرتے تھے. اسی وجہ سے مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ آپ 15 دن کے اندر اپنے بغل اور زیر ناف کے بال کو صاف کر لیں. اور اگر نہیں کر پائیں تو 40 دن کے اندر کرنا ضروری ہے. اگر آدمی 40 دن تک بغل کے بال اور زیر ناف بال کو صاف نہیں کرتا ہے، اس کے باوجود اس کے بعد تک بال کو باقی رکھتا ہے، تو وہ شریعت کی نظر میں وہ انسان مجرم ہے، گنہگار ہے. اور اس کی نمازوں میں خرابی آتی ہے، اس کے وضو میں خرابی آتی ہے. اس لیے ان سخت احکام اس لیے دے گئے تاکہ مسلمان صفائی کا خاص خیال رکھے. بیماری، کھجلی کی بیماری اور بہت ساری جو بیماری اندر میں پیدا ہوتی ہے وہ ان گندگیوں کی وجہ سے زیادہ پیدا ہوتی ہے. اب رہا مسئلہ کہ بال کو کہاں سے صاف کرنا ہے. یہ جو ناف ہے، ناف کے نیچے سے لے کر جہاں تک بال ہیں ان تمام بالوں کو صاف کر سکتے ہیں. اگر پاخانے کے راستے میں بہت سے لوگوں کے بال آتے ہیں ان بالوں کو بھی شریعت میں صاف کرنا درست ہے. کوئی آدمی اس کو معیوب نہ سمجھے، کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ بھئی یہ کیا باتیں بتا رہے ہیں. یہ اسلامی اہم حصہ ہے، اسلام کا اہم جز ہے. ان چیزوں میں غفلت برتنے کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بیماریاں آتی ہے. ان چیزوں میں غفلت برتنے کی وجہ سے ہماری باڈی بیماریوں میں مبتلا ہوتی ہے. تو ان بالوں کو ہمیں صاف کرنا، اسی طریقے سے بغل کے بالوں کو صاف کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ایسا نہ کرے فلیس منا، وہ اس قابل نہیں ہے کہ مسلمان کہلائے جائے. جو آدمی اس طریقے سے اپنی صفائی کا خیال نہ رکھے وہ مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہے. اتنی سخت اللہ کے نبی نے تاکید فرمائی ہے. تو بغل کے بال اور زیر ناف بال کو صاف کرنا یہ انسان کی فطرت میں سے ہے اور اسلام کی خوبی ہے. اسلام نے اس کا حکم دیا ہے. اسی طریقے سے اسلام، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس انسانی فطرت میں سے ہے ناخن کا تراشنا. لہذا مسلمانوں کو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ہفتے یا کم از کم 15 دن میں ہم اپنے ناخن کو صاف کریں، اپنے ناخن کو کاٹیں، ناخن کو تراشیں. ناخن کا بڑھانا یہ جرم ہے شریعت کی نظر میں. ناخن کا بڑھانا یہ گناہ ہے. اسی طریقے سے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ خوشبو کا استعمال کیجئے. خوشبو کا استعمال کرنا یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت رہی ہے. اس کے علاوہ اور دیگر جو بدن کے اندر جو بال آتے ہیں، بہت سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہم یہاں کا بال صاف کر سکتے ہیں، سینے کا بال صاف کر سکتے ہیں. یاد رکھیے اگر بال زیادہ ہے اور آپ صاف کرنا چاہتے ہیں تو اسلامی شریعت کا حکم یہ ہے کہ ان مقامات کے علاوہ بدن کے دیگر حصوں کا بال کاٹنا یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے. لیکن اگر کوئی گندگی نظافت کی وجہ سے اگر صاف کرتا ہے تو اس کو گناہ بھی نہیں ہوگا، گنہگار بھی
ہاں مکروہ ضرور ہے، ناپسندیدہ عمل یہ ضرور ہے، حرام اور گنہگار بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ ان بالوں کا کاٹنا یا ان بالوں کو صاف کرنا اسلام میں حرام ہو، نہیں، اگر کوئی زیادہ نظافت پسند انسان ہے اور وہ چاہتا ہے تو پھر صاف کر سکتا ہے، لیکن ایسا کرنا، اس عمل کو شریعت نے مکروہ قرار دیا ہے، ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے۔ ایسے ہی صفائی کا خیال رکھے، نہانے کا معمول بنائے اور صفائی ستھرائی کا خیال رکھے تو یہ زیادہ بہتر ہے، اس سے صفائیاں ہو جاتی ہے۔ اور ان اعضاء میں حکم اس لیے دیا ہے کیونکہ یہ اعضاء چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ بالوں کا پسینہ، انسان کا پسینہ وہاں پر جمع ہوتا ہے، اس پسینے کی جمع کی وجہ سے میلوں کا قطرات اور میلوں کی چپریاں وہاں پر جم جاتی ہے، اس وجہ سے اسلام نے ان بالوں کے صاف کرنے کو واجب اور ضروری قرار دیا ہے۔ یہ اسلامی چند احکام ہے صفائی اور نظافت کے تعلق سے جن کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ میں آئی؟ ماشاءاللہ، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔